بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔ درود پاک کا اہتمام کیجئے، قدم قدم پر اللہ پاک اپنی مدد شامل حال کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا فرشتوں کی بار بار حاضری کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک اہم ترین عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بھی ہے، اور اللہ کی رحمت جس قدر ہوگی اسی قدر زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ جیسے ہمارے اکابر اپنے ہاں آنے والے لوگوں کو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ کرم فرمائیں گے۔ اللہ کا کرم اور رحمت سب سے زیادہ درود پاک پر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ میں دکھی انسانیت پر رحمت کروں، میں اس پریشان کن حالات میں رہنے والی انسانیت کا ساتھ دوں، ان کے اوپر اپنے الطاف باری، اپنے انعامات نازل کروں۔ ایک درود پاک ہے جس درود کی برکت سے بندے کے اوپر ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی برسات رہتی ہے، اللہ کے انعامات رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی رہائش کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے اس درود پاک کو پڑھنے والا آدمی کبھی پریشان نہ ہو۔ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے پر اللہ کے فرشتے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، درود پاک لیتے ہیں اور جا کر حضور کی بارگاہ نبوت میں اس بندے کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کر اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے ہے، فلاں اس حال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دکھی امت کے لیے دعا کرتے ہیں روضہ رسول اللہ میں، جس کا ڈائریکٹ عرش الہی کے ساتھ اگر تعلق کہا جائے تو اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً ایسے ہے۔ اللہ کے عرش سے افضل وہ دھرتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، عرش الہی سے افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ پھر حضرت واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، آنکھوں کا ایک ڈاکٹر جا رہا اور اس کا ماہر تھا، آپریشن وغیرہ کرنا، لوگوں کے علاج معالجے کرنا اور امراض کی جانچ پڑتال، وہ ہر ایک فن میں ماہر تھا۔ اس نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اللہ ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ کہا نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں، میں ایک راستہ جا رہا ہوں، راہ گزر ہوں، مسافر ہوں، اس سوال کا جواب راہ چلتے ہوئے میں نہیں دے سکتا۔ فلاں جگہ میرا قیام ہے، وہاں میں نے رہنا ہے، وہاں پہنچو گے تو آپ کو جواب دوں گا۔
اس نے کہا اچھا مولوی صاحب، اس کے لیے بھی آپ کے ہاں ہمیں حاضری دینی پڑے گی؟ ایک چھوٹے سے سوال کے لیے انہوں نے فرمایا آپ چھوٹا سا سوال سمجھ رہے ہو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ میری آنکھ میں موتیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا آپریشن کر دیجئے، سارے اوزار تیرے ہاتھ میں ہوں، پھر بھی تو آپریشن نہیں کرے گا اور مجھے نادان کہہ دے گا کہ جناب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے میں آپ کی جو ہے آنکھ کا آپریٹ شروع کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی آنکھ کا آپریشن آپ کو ہسپتال آنا پڑے گا، آپ وہاں آؤ گے تو آپریشن ہوگا، تو ہمیں ہر حال میں وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، 2-4 ٹیسٹ لکھیں گے آپ، وہ کروانے پڑیں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنے سارے اوزار سنبھالیں گے، پھر ہمیں کوئی آپریشن دے دیا جائے گا، ہم اس دن میں پہنچیں گے، پھر آپ جا کر ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ آپریشن۔ تو اسی طرح ہمارا بھی یہ محتاط معاملہ ہے، اللہ کی عظیم ذات کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ راہ چلتے ہوئے اس کا جواب مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ یہ دلائل کو تو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے نظائر دینے پڑتے ہیں، مثالوں سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کان کس مقصد کے لیے ہے؟ کہنے لگا سننے کے لیے، زبان کہا بولنے کے لیے، ذائقے چکھنے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے۔ فرمایا آنکھ کا کام کان سے لے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کان کا کام زبان سے لے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ کی آنکھ نے کبھی ڈائریکٹ اپنی آنکھ کو بھی دیکھا ہے؟ شیشے میں بھی دیکھتے ہو تو عکس کے ساتھ دیکھتے ہو، اور اتنی بڑی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اللہ پاک آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ پھر حضرت نے اور مثالیں دی، فرمایا مدینہ دیکھا ہے آپ نے؟ کہا نہیں۔ فرمایا روئے زمین پر موجود ہے؟ کہا بالکل۔ بیت اللہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ روئے زمین پر موجود ہے؟ بالکل موجود ہے۔ یقین ہے آپ کو؟ کہا یقین ہے۔ اگر دیکھنا پڑے تو اس کے لیے جو مراحل ہیں آپ کو طے کرنے پڑیں گے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، آگے جا کر مختلف مقامات پر آپ کے سامان کی چیکنگ ہے، پھر جا کر آپ جائیں گے وہاں بیت اللہ شریف کا دیدار نصیب ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی ذات عالی کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ویزے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے، آگے قبر میں چیکنگ ہے، پھر میدان محشر میں پھر اعمال دیکھے جائیں گے کہ اس کے اوپر کوئی FIR تو نہیں ہے، اس کے اوپر اس کا کردار کیسا تھا پیچھے، پھر اس کے بعد آپ کو جنت کی نیشنلٹی ملے گی اور وہاں اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ پاک آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں فرشتے موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، جنت کے ریشمی لباس میں، ریشمی کپڑے میں درود پاک کو لے رہے ہوتے ہیں، اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو درود پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر بھروسے اور اعتماد کی بات ہے۔ یہ ہماری آنکھ کیا دیکھے اور کیا سمجھے، ہماری عقل کی رسائی کہاں تک، ان چیزوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی آنکھ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے جو اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیں اور کیا بتا سکتی ہے۔ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسے اور اعتماد کی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا تو ہم بھی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، درود لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ ابھی جو آپ کی خدمت میں درود پیش کیا جائے گا، اس کو ہم نے 1000 مرتبہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے رہائش کے لیے اور خوش عیشی کے لیے، یعنی آسان زندگی کے لیے۔ کبھی بھی ایسا آدمی پریشان نہیں ہوگا جو اس درود پاک کو 1000 مرتبہ جمعے کے روز بعد نماز عصر پڑھتا ہے، کبھی بھی مشکل حالات میں مبتلا نہیں ہوگا۔
اور فرمایا کہ انعامات خداوندی کے حصول کے لیے ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو، پروردگار عالم کے انعامات میں سرشار رہنے کے لیے ہر نماز کے ساتھ 21 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھتے رہو۔ اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوں گے اور اللہ کی مدد و نصرت بھی شامل حال ہوگی، اور فرشتے رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے درود پاک کی کثرت کرنے والے کے بزنس میں، اس کے زندگی کے دیگر معاملات میں، اس کی صحت میں، اس کی آل اولاد میں، اور فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری نسلوں میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے، ان ساری چیزوں میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ان چیزوں کے ساتھ مختلف جو حالات پیش آتے ہیں، پروردگار عالم ان حالات سے، پریشان کن مسائل سے محفوظ کر کے اپنے بندے کے لیے عافیت کا سما پیدا فرما دیتے ہیں جو درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا ہے اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی کر رہا ہے۔ حضرت نے اس نوجوان کے ساتھ بات کی، فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ قدم قدم پر درود پڑھ رہے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا سفیان ثوری۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے مشہور عالم دین تھے اور محدث تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اس زمانے کے نادر شخص نہ ہوتے، نادر کا معنی جو قلیل، بہت کم پائے جاتے ہیں، اگر نادر شخص نہ ہوتے تو یہ راز کبھی بھی آپ کے سامنے میں بیان نہ کرتا، لیکن اب مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ شخصیت عظیم ہیں۔ عظیم شخصیات کو لوگ پہچان ہی لیتے ہیں، جیسے حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ریل گاڑی کے ڈبے میں سفر کر رہے تھے تو سر سید احمد خان صاحب اپنے ہاتھ میں کتے کی رسی کو پکڑے ہوئے وہ بھی اس ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ کتے کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ جناب یہ اس لیے پکڑا ہوا ہے، سنا ہے کہ جہاں کتا ہو تو وہ فرشتے وہاں نہیں آتے، تو اسی لیے میں نے کتے کو پکڑا ہوا ہے تاکہ میری روح نکالنے والا فرشتہ نہ آئے۔ یعنی ایسی بات کی جو ایک اسلام کے اوپر الیاذ باللہ اعتراض بنتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، جو کتے کی روح قبض کرے گا وہی فرشتہ آپ کی روح قبض کرے گا۔ اس نے کہا آپ عبدالحی لکھنوی تو نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا آپ سر سید احمد خان صاحب تو نہیں ہیں؟ یعنی پہلے ملاقات نہیں تھی، اسی بات سے پہچانا کہ کوئی نہ کوئی علمی شخصیت ہے جو یہ جواب رکھتی ہے۔ تو خیر، حضرت نے فرمایا کہ آپ عظیم ہستی ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اور میرا ابا ہم حج کے لیے آ رہے تھے، راستے میں ابا جان بیمار ہو گئے اور مرض بڑھتا گیا حتیٰ کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا اور چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ میں شرم کے مارے ابا کی ناش پر بیٹھا ہوا کہ میں کس طرح کسی کو بتاؤں کہ یہ میرے ابا جان ہیں، لوگ سوال اٹھائیں گے کہ اتنی سیاہ رنگ کیوں ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دوران میرے اوپر غشی طاری ہوئی، نیند آ گئی، میں سو گیا، ایک عظیم شخص سامنے آیا، اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل، خواب دیکھ رہا ہوں، حسین و جمیل ہے کہ اتنی حسین و جمیل آج تک میں نے دیکھا نہیں تھا، اتنی سفید کپڑے کہ اس سے زیادہ سفیدی کائنات میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اور ایسی خوشبو مہک رہی، زندگی میں ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ آئے، مجھ سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ ابا جان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کپڑا ہٹایا ان کے چہرے سے اور اپنا ہاتھ مبارک اس کے چہرے پر ڈالا، ان کے چہرے پر مل دیا اپنے مبارک ہاتھ کو، تو وہ جانے لگے تو میں نے پکڑ لیا، میں نے دامن سے پکڑا، میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے
آپ کے ابا کی کوئی خوبی نہیں تھی، لیکن ایک خوبی تھی، یہ کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور میں درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں۔ فرمایا پھر میری نیند اچاٹ ہو گئی، بیدار ہو گیا، دیکھا کہ ابا جان کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو یہ درود پاک کی برکت تھی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ابا جان کی اس بات کو دیکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس معاملے کو دیکھ کر میں نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ زندگی بھر میں نے قدم قدم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے، تاکہ دنیا میں بھی میرا چہرہ روشن رہے اور آخرت میں بھی چہرہ روشن رہے۔ اور قدم قدم پر درود پڑھتا ہوں، اس کی برکت یہ ہے کہ جب بھی درود پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک فوراً دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آیا ہو اور میں نے درود پاک پڑھ کر دعا مانگی ہو، دعا قبول نہ ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ زندگی آسان ہے میری اس درود پاک کی برکت سے۔ تو بہرحال وہ درود پاک یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم۔ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول کتاب ہے، اسی کے اندر یہ لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جو اس کو پڑھے رہائش کے لیے زندگی میں کبھی پریشان نہ ہو، اللہ پاک زندگی آسان کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 21 مرتبہ اگر ہر نماز کے ساتھ پڑھتا رہے، اللہ رب العزت ہر وقت اس کے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرتے رہیں، موسلا دھار بارش برستی رہے۔ یہ اس درود پاک کی خاصیت ہے۔ آپ اس درود پاک کو پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم۔